اللہ تعالیٰ کی صفات کی بھی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، لیکن ان 99 ناموں میں صرف ایک نام ہے المنتقم، جو اللہ کے غصے اور انتقام کو بتاتا ہے، انتقام لینے والا المنتقم۔ باقی جو 98 ہیں وہ سب اس کی شہنشاہی، بادشاہی، اس کا رحم، اس کا کرم، اس کا جمال، اس کی قدرت، اس کی طاقت، سب اس کو بیان کرتا ہے۔ اور المنتقم کو بھی عجب جگہ میرے نبی نے بیان کیا۔ آپ یہ میری 5 انگلیاں دیکھیں، یہ 2 ادھر ہیں، 2 ادھر ہیں، یہ بیچ میں ہے، اس کو الوسطی بھی کہتے ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی پیچھے سے لا رہے ہیں صفات بیان کرتے ہوئے، تو البر، التواب، پھر اس کو بھی بعد میں بتاتا ہوں، العفو، الرؤوف، ادھر بھی 2 نام رحمت کے، ادھر بھی 2 نام رحمت کے، ان کے بیچ میں ہے المنتقم، انتقام لینے والا۔ یہ ایسا سمجھیں جیسے چھری کور میں ہو، تلوار کور میں ہو تو وہ کاٹ نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی نے اپنے رب کی غصے والی صفت کو اس کی اپنی رحمت والی صفات کے ساتھ ایسے کور کر دیا۔ البر، نیکی کو قبول کرنے والا، التواب، توبہ کو قبول کرنے والا، العفو، درگزر کرنے والا، الرؤوف، انتہائی مہربان، المنتقم، یہ بیچ میں ہے۔ تو میرے رب کی طرف سے جو رحمتیں ہیں ان کا تو یہ حق بنتا ہے کہ ہم نافرمانی کی طرف جائیں بھی نہیں، لیکن اکثریت دنیا اللہ کو بھلا کے نافرمان ہے۔ اور میرا رب یہاں کہہ رہا ہے، اب میں وہ آیت بتانے لگا ہوں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ 90 میرے محبوب آپ بار بار بتائیں، 90 ہوتا ہے انبے، ایک دفعہ بتانا، 90 بار بار بتانا۔ میرے محبوب آپ عبادی، میرے بندوں کو کتنی محبت سے اللہ نے پکارا، میرے بندے، اور اس میں مسلم، غیر مسلم، اللہ نے سب کو اس میں جگہ دی ہے۔ عبادی، میرے محبوب آپ بار بار مسلسل تکرار کے ساتھ میرے بندوں کو بتائیں، عبادی، میرے بندے۔ تو دنیا میں جتنے لوگ، کوئی پتھروں کو پوج رہا ہے، کوئی گائے کو پوج رہا ہے، کوئی بندر کو پوج رہا ہے، کوئی درختوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر پھر اس کی پوجا کر رہا ہے، اس کے سامنے آرتی جلا رہا ہے۔ اور اب تو پلاسٹک کے بت بنتے ہیں اور وہ اس کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے سب۔ اور کوئی آج فیشن بن گیا ہے یہ کالج یونیورسٹیوں کے بچوں کا، میں تو ایتھیسٹ ہوں، میں تو کسی خدا کو نہیں مانتا۔ یہ دنیا کا سب سے بے وقوفی والا بول ہے، اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں جو اس کائنات کے رب کو نہ کا انکار کر دے۔ تو اللہ سب سے کہہ رہا ہے میرے بندے، بار بار بتائیں میرے بندوں کو، کیا؟ انی، کہ یقیناً میں، انا، بذات خود۔ اب الفاظ کا چناؤ اور اس میں جو اللہ کی محبت کی طاقت ہے، انی، یقیناً میں، انا، بذات خود کیا ہوں؟ الغفور ہوں، الرحیم ہوں، انتہائی معاف کرنے والا ہوں، انتہائی رحم کرنے والا ہوں۔ اچھا، اب بتا رہے ہیں وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرا جو عذاب ہے وہ بھی بہت دردناک ہے۔ آیت کو بظاہر دیکھیں تو دونوں پلڑے برابر ہیں، خوشخبری کے بھی اور پکڑ کے بھی، لیکن دونوں میں ایسے فرق ہے کہ یہ جو پکڑ والا، سزا والا جملہ ہے، ہلکا ہو کے ہوا میں اٹھ گیا ہے، اور یہ جو جملہ رحمت والا، بخشش والا، یہ وزن سے نیچے جھک گیا ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ؟ وَأَنَّ عَذَابِي، اور میرا عذاب، هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، وہ عذاب بہت سخت ہے۔ پہلے ہم پیچھے جائیں، نبئ عبادی،
میرے بندوں کو بار بار بتائیں، میرے بندے عبادی جو رب کو گالیاں نکالتے ہیں ان کو بھی اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے، میں بذات خود معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، اور میرا عذاب، وہاں ہے انی اور یہاں ہے عذابی، عذابی میرا عذاب، یہ دو الگ لفظ ہیں، ایک عذاب اور ایک یا، تو ان کو مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اور عربی قاعدہ یہ ہے کہ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، جیسے میں اردو میں کہتا ہوں میری کتاب، تو کتاب الگ چیز ہے، میں الگ چیز ہوں۔ میں کہتا ہوں میری ویسٹ کوٹ، تو ویسٹ کوٹ الگ چیز ہے اور میں الگ چیز ہوں۔ میرا گھر، ایک گھر اور ہے، میں اور ہوں۔ اور انی، میں بذات خود، انی انا، میں بذات خود۔ اور یہاں کہا میرا عذاب، یعنی عذاب اور ہے اور اللہ اور ہے، اللہ کی ذات الگ منفرد ہے، عذاب الگ منفرد ہے۔ پھر اگلا تو یہاں اس کو انتہائی ہلکا کر دیا، میرا عذاب، میں بذات خود، یقیناً میں بذات خود۔ اور یہاں میرا عذاب، پہلے تو یہاں یہ عذاب کو الگ کیا، اپنے آپ کو الگ کیا، پھر آگے کہا ہوا، میرا عذاب وہ جو تمہاری نظروں سے بھی دور ہے، تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ ادھر انی انا، میں بذات خود تمہارے سامنے ہو کر کہہ رہا ہوں مہربان ہوں، اور میرا عذاب وہ نظر نہیں آ رہا، وہ عذاب بڑا خطرناک ہے۔ تو مجھے کتنے لوگ علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ تو لوگوں کو گناہوں پہ شہ دیتا ہے، اور کہتا ہے جتنی دفعہ مرضی توبہ ٹوٹ جائے توبہ کرو، اللہ معاف کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نافرمانی پر ابھارتا ہے۔ بھائی میں تو آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی کے فرمان سے بتا رہا ہوں کہ میرے رب نے رحمت کو کیسے بیان کیا اور اپنے غضب کو کیسے بیان کیا، دونوں کا وزن کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ میرے نبی بار بار بتائیں میرے بندوں کو، تو میرے بندوں میں کتنا پیار ہے، کوئی قید نہیں یہ ہندو ہے، یہ مسلم ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے۔ کہ عبادی، میرے بندوں کو بتائیں کہ میں تمہارے سامنے ہوں بذات خود بہت مہربان، رحم کرنے والا۔ اور پھر اس کے بعد اب بتانا عذاب کو، وہاں 90 نہیں لائے، وہ 90 شروع میں لائے، اور نہ یہاں بھی 90 آتا، اور بار بار بتائیں میرے بندوں کو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یا اللہ کہتے کہ میں انی انا المنتقم القہار، اور میں بذات خود بڑا انتقام لینے والا ہوں اور بڑے قہر والا ہوں۔ سبحان اللہ، میرا عذاب، میں اور ہوں، عذاب اور ہے۔ پھر وہ اس کو دکھایا نہیں، وہاں انا، میں تمہارے سامنے، ہوا، وہ ہوا ہوتا ہے اس کے لیے جو سامنے نہ ہو، جو دیوار کے پیچھے ہے، یہ سارے بیٹھے ہوئے، یہ ہوا ان پہ نہیں آئے گا، ہوا آئے گا جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کو اللہ نے اپنے ہماری نظروں سے دور کر دیا۔ هو العذاب العلیم، وہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اور پھر میرا رب کہتا ہے کہ تم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، تمہیں عذاب دے کے مجھے کیا خوشی ہوگی، تم توبہ کر لو، شکر گزار بن جاؤ، تو میں تمہارا قدردان بھی ہوں، جاننے والا بھی ہوں۔ اور پھر میں کسی سے ناراض ہو جاتا ہوں، جب وہ مجھے منانے آتا ہے تو میں اس کا استقبال نہیں کرتا، میری پہلی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے میری ملاقات ہی نہ ہو۔ میں اپنے ملازم سے کہتا ہوں ان سے کو واپس چلے جائیں، وہ گھر پر نہیں ہیں، یا وہ ملنا ہی نہیں چاہتے، تو وہ منت کرتا ہے۔ واقعہ یاد آ گیا، غلام حیدر وائن مرحوم بڑا درویش وزیر اعلیٰ گزرا ہے، تو غریب سے گھر کا تھا، اور جس گھر میں زندگی گزاری ایک چھوٹا سا گھر تھا 2.5-3 مرلے کا، اسی میں وزارت اعلیٰ گزاری، اسی میں وہ بے گناہ شہید کر دیا گیا۔ تو وہ تلمبے میں ایک چودھری تھا جس کے ووٹ تھے 100-200 ووٹ تھے، وہ
حیدر وائن سے ناراض تھا، تو غلام حیدر وائن مرحوم گیا اس کو ملنے، تو اس نے دروازہ بند کروا دیا اور ملنے سے انکار کر دیا۔ تو حیدر وائن نے کرسی منگوائی اور اس کے باہر دروازے پر کرسی بچھا کے بیٹھ گیا اور فجر کی اذان تک بیٹھا رہا، سردیوں کے دن سے۔ یہ بات مجھے وہ آدمی خود سنا رہا ہے، تو پھر مجھے بڑی شرم آئی اور میں نے جا کے دروازہ کھولا اور ان سے ملا۔ یہ ہوتا ہے ہمارا معاملہ جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے کے لیے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں، جس سے ہم ناراض ہوں اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اور میرا رب کہہ رہا ہے جو مجھے منانے آتا ہے میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنِّي نَادَيْتُهُ عَنْ قَرِيبٍ، اور جو میری طرف نہیں آتا میں خود اس کے پاس چلا جاتا ہوں اور اسے کہتا ہوں اَوَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي، میرے بندے کا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے تیرا؟ میرے سوا تجھے کہاں پناہ ملے گی؟ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، کہ کہیں جائے پناہ نہیں ہے، صرف وہی ہے در اللہ کا جہاں پناہ ملتی ہے۔ یہ نا ایک بڑا غلط سا محاورہ، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ بھائی بڑے ساری زندگی گناہ کر کے ہم توبہ کرتا پیا، تو 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی جائے تو معافی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ 9000 بھی کھا لے اور جا کر اللہ کی بارگاہ میں ماتھا ٹیک دے تو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ تو محاورہ ہی غلط ہے، محاورہ ہے اقبال کا شعر، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ میرے منہ کی سیاہیاں، میرے گناہ، ان کو تیری بارگاہ میں جا کے پناہ ملی اور معافی ہوئی۔ تو اللہ سے بڑھ کر تو کوئی مہربان نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ زمین کہتی اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں، ان کو نگل جاؤں۔ سمندر کہتے ہیں اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں، ان کو بہا دوں۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں، ان کی گردنیں اڑا دیں۔ تیرا کھا کے اور تیری نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، میرے بندے کو کچھ نہ کہو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، جب یہ توبہ کرے گا میں معاف کروں گا۔ تو میرے بھائی بہنوں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور اللہ کی رحمت کے در کھلے ہوئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہیں، شیطان قید ہیں، جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہم سب مل کر اپنے گناہوں پہ توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں۔ ہمارے تو گناہ ہی تھوڑے سے ہیں، میرا اللہ تو کہتا ہے اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو سارے معاف کر دو۔ میں یہاں عائشہ مسجد میں بیٹھا تھا، 4 نوجوان آئے، کہا جی مولانا صاحب ساری زندگی نہ نماز پڑھی، نہ جمعہ پڑھا، نہ عید پڑھی، نہ روزہ رکھا، زندگی میں 2 روزے رکھے وہ بھی شراب پی کر افطار کیے۔ تو ہمارا خیال تھا ہماری کوئی بخشش نہیں، لہذا ہم نے جو موج کرنی ہے نا بھئی یہاں کر لیں، آگے تو آگی ہے۔ تو ایک دن ہم گاڑی میں تھے، ہمارے ایک دوست ہمارے ساتھ بیٹھا اور اس نے آپ کی کیسٹ لگا دی، اس کو کیسٹوں کا دور تھا، تو اس میں آپ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو، پھر ایک دفعہ معافی مانگو تو میں معاف کر دوں گا۔ تو مولانا صاحب ہم نے کبھی زندگی میں نہیں سنی تھی یہ بات کہ اللہ اتنا معاف کرنے والا ہے، ہم تو سمجھتے تھے اب ہماری بخشش کوئی نہیں۔ اس حدیث کو سننے کے بعد ہم نے توبہ کی اور قریبی رمضان گزرا تھا کہ سارے روزے رکھیں، ساری نمازیں پڑھی ہیں، تراویح پڑھی ہے اور ساری چیزوں سے توبہ کی ہے اور 5 وقت کے نمازی بن گئے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے تو حوصلہ بڑھتا ہے۔ پہلی دنیا نا امید ہوئی پڑی ہے، ان کو اور ڈرا دھمکا کہ نا امید کرنا۔ یہ میں تو اللہ کی رحمت سے جوڑتا ہوں اپنے بھائی بہنوں کو، ساری دنیا کے انسانوں، کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کو معافی پسند ہے، محبوب ہے۔ ندامت کا آنسو ہزاروں نفلوں پہ بھاری ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو میں بھی توبہ کرتا ہوں
آپ بھی توبہ کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں۔ السلام والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، ایک چیزوں کی خوبصورتی ہے، جیسے یہ مسجد بڑی بیوٹیفل خوبصورت، ابھی ہم گاڑی میں آئے، جس ساتھی کی تھی بینٹلے گاڑی، بڑی خوبصورت گھڑیاں، گاڑیاں، سڑکیں، لیکن ایک خوبصورتی لائف کی ہوتی ہے کہ لائف بیوٹیفل ہو، لائف اندر ہوتی ہے، وہ بینٹلے میں نہیں ہوتی، رولز رائس میں نہیں ہوتی، وہ بڑے گھروں میں نہیں ہوتی، بڑے کاروباروں میں نہیں ہوتی، زندگی اندر چلتی ہے۔ جب وہ نکلتے ہیں تو ہم ڈیڈ باڈی ہو جاتے ہیں، کوئی نہیں کہتا مولانا طارق جب کہیں گے ڈیڈ باڈی، یا ہمارے ہاں کہیں گے میت۔ زندگی کیسے خوبصورت ہو، زندگی پیسے سے نہیں ہوتی، شکلوں سے نہیں ہوتی، کسی دنیا کی چیز سے لائف کی بیوٹی کا کوئی تعلق۔ اور جب تک لائف میں بیوٹی نہ ہو تو کوئی چیز مزہ نہیں دیتی۔ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ تو زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ نے ایک آیت ہمیں سنائی، ایک آیت، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کہ اگر لائف کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، اس کے لیے نہ انگلینڈ رہنے کی ضرورت ہے نہ امریکہ رہنے کی ضرورت ہے۔ میں افریقہ کے غریب ملکوں میں گیا ہوں، جنگلوں میں، صحراؤں میں پھرا ہوں، تو ان کے زندگی دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ان کو آج کی دنیا کی کسی چیز کی کوئی خبر نہیں، آج بھی ان کے گھر میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں، چاند کی روشنی ان کی روشنی، رات کو ان کے گھروں میں چراغ بھی نہیں جلتے۔ میں ایسے ملک، لیکن اگر زندگی خوبصورت ہے تو رات میں بھی سورج نظر آئے گا اور دن میں بھی چاند نظر آئے گا۔ اگر زندگی اداس ہے، زندگی ویران ہے، زندگی میں بیوٹی نہیں ہے، تو آپ کو انگلینڈ بھی سب صحرا نظر آئے، آپ کو خوبصورت اسکاٹ کی وادیاں دیکھ کر بھی مزہ نہیں آئے، کیونکہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ تو میرے رب نے کہا لقد، یقیناً، ڈیفینیٹلی، نو ڈاؤٹ، کان لکم، تمہارے لیے فیصلہ ہو چکا ہے، ہوگا نہیں، کان لکم، تمہارے لیے فیصلہ ہو چکا ہے۔ اگر اپنی زندگی کو بیوٹیفل، خوبصورت، پیسفل بنانا چاہتے ہو تو میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے خوبصورت ماڈل ہے۔ اچھا، اسوۃ حسنہ، اسوہ کہتے ہیں ماڈل کو، اور حسنہ کہتے ہیں خوبصورت کو۔ یہاں اسوۃ کاملہ نہیں کہا، یہ پرفیکٹ نمونہ ہے، کامل نمونہ ہے، مضبوط نمونہ ہے۔ کتنے الفاظ، حسنہ کیوں لائے؟ کہ انسان بیوٹی کو پسند کرتا ہے۔ یہ آپ نے سب کچھ کیوں بنایا؟ سیدھی سادی بھی ٹھیک ہے، یہ کیوں بنایا؟ یہ ایسی خوبصورت گاڑیاں کیوں بن رہی؟ اتنے مہنگے جوتے، وہ ہم جب کالج پڑھتے تھے تو گئے این اسٹور پر، تو وہاں اس وقت یہ سچ، تو میرے اللہ کو پتا ہے کہ میرے بندوں کو خوبصورتی پسند ہے۔ اب چھوٹے بچے کو اسمائل دو تو وہ آپ کو ہنس کے دیکھے گا، اس کو ایسے دیکھو وہ رونے لگے گا، حالانکہ اسے پتا نہیں ہے، لیکن جب چہرے پہ بدصورتی آئی تو اس نے بھی فیل کیا اور رونے لگ گیا۔ جب آپ نے اسمائل دی تو وہ آپ کو دیکھ کے ہنسنے لگا، اس کو کچھ پتا نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ اتنی چھوٹی عمر سے بچہ سے لے کر بڑا بیوٹی کانشیس ہوتا ہے، اور خوبصورت چیز کے لیے دل کھنچتا ہے۔ آپ کو تو 14ویں کا چاند نظر نہیں آتا، تو ہمارے ہاں تو 14ویں کا چاند نکلا ہوتا ہے تو میں چارپائی ڈلوا کے اور گھنٹوں اس کو دیکھتا رہتا، مجھے اس کا مزہ آتا رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو صرف میرے نبی کی زندگی ہے۔ اسوہ، ماڈل۔ حسنہ کسے کہتے ہیں؟ حسنہ کا عام مطلب حسین، حسن، خوبصورتی ہے، لیکن حسنہ چہرے پر تل جو ہوتا ہے، جو چہرے کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی جن کے چہروں پہ کوئی ایک تل ہو تو وہ چہرہ بڑا بیوٹیفل نظر آتا ہے، پرکشش نظر آتا ہے۔ تو حسنہ چہرے کے اس ڈاٹ کو، کالے ڈاٹ کو کہتے ہیں جس سے چہرے کی بیوٹی بڑھ جاتی ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر تم نے اپنے چہرے پہ تل سجانا ہے، ڈاٹ جس سے آپ حسین لگتے ہیں، تو میرے نبی کی زندگی اپنا لو۔ اس سے خوبصورت لائف آپ کو کہیں نہیں ملی۔ وہ خوبصورتی اگر مجھے مل گئی، آپ کو مل گئی،
تو آپ کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی۔ پوری زندگی پر آنے کے لیے میں صرف 2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں، صرف 2 حدیثیں میں کر لوں، آپ کر لیں، آپ کی پوری لائف 180 پہ چلیے اور آپ کے اندر خوشیوں کی لہریں دوڑیں، مزہ لیں، بھوک میں بھی مزہ لیں۔ ہماری پاکستان کی سزوکی جس کا کوئی ٹائر بھی ٹھیک نہیں ہوتا، سٹیئرنگ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اس میں بھی بیٹھو گے تو مزہ لو۔ صرف 2 حدیثیں میں آپ کو سنا۔ میرے نبی نے فرمایا، معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ، اب پہلی حدیث سنا رہا ہوں، معاذ تمہیں اپنے دین کی سمری بتاؤں؟ 30 پارے قرآن، 10 لاکھ حدیثیں، اور بتانے والا طارق جمیل نہیں، اللہ کا نبی ہے، کہ تمہیں سمرائز کر کے دوں اپنی شریعت۔ ان کا جی ماں ہوا، وہ کیا ہے؟ تو آپ نے زبان باہر نکالی، یہ نشان بنایا کینچی کا، اور یوں کیا، پھر کہا کف ھذا، اپنی زبان پہ قابو رکھنا سیکھ، اپنی زبان کو سنبھال لو۔ کینچی بنائی، کینچی کاٹ دو۔ اچھا، یہ جو ایکشن کر کے بتانا ہوتا ہے، یہ چھوٹے بچے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم چھوٹے بچے کو جب کوئی چیز سمجھاتے ہیں تو ایکشن کر کے سمجھاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ معاذ بن جبل۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں، یہ وہ شخص ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے نبی کی زندگی میں فتویٰ دیتے تھے، صحابہ حضور کے ہوتے ہوئے ان سے فتویٰ لیتے تھے۔ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص ہے 1,24,000 صحابہ میں واحد آدمی ہے جس کو آپ نے کہا یا معاذ انی احب، اے معاذ میں تم سے پیار کر، واحد آدمی، اکیلا۔ اور میں کوئی 7-8 سال پہلے اردن گیا تو میں اربدن کی قبر کی زیارت کے لیے گیا۔ میں جب انٹر ہوا اس وقت ان کو وفات پائے 1418 سال ہو چکے تھے، 1418 سال ہو چکے تھے۔ میں ان کے قبر پہ کھڑا ہوا، خوشبو ہی خوشبو، قبر پہ کپڑے پڑے ہوئے تھے، میں سمجھا یہ چادروں سے خوشبو آ رہی۔ میں تو ایک آدمی اور وہاں کھڑا میری حیرت کو سمجھ گیا، کہا خوشبو سونگ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں سونگ رہا ہوں۔ مجھ سے کہنے لگا چادروں سے آ رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا سونگو، تو میں نے چادروں کو سونگا، کسی ایک میں نہیں تھی۔ پھر اس صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ اس قبر سے ہر وقت خوشبو آتی، 1418 سال ہو گئے اور اس بندے کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس کو ایسے سمجھایا جیسے معصوم بچے کو۔ ایسا کیوں کیا؟ کہ یہ مشکل ترین کام ہے۔ آپ کے یہ موٹر ویز پر کتنے بڑے بڑے ٹرالے چل رہے ہوتے ہیں، ان کو بریک لگانا آسان ہے۔ کتنے بڑے بڑے کروز میں نے کئی دفعہ سفر کیے تو ان کو بریک لگانا آسان ہے، اور 380 کو بریک لگانا آسان ہے، اس کا وقت کو بریک لگانا بڑا مشکل۔ اللہ نے اس پر 32 تالے لگائے، 32 دان، اس کے اندر رکھ، اس کا اندر اوپر مین گیٹ لگایا، اسے بند کر کے رکھ، اور فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے، اور اگر زبان پہ کوئی غلط آنے لگے تو خاموش ہو۔ غیبت، بیک بائٹنگ، ٹونٹنگ، طنز، الزام، گالیاں، ہمارے ہاں تو گالیاں بھی بڑی سپر کلاس گالیاں ہوتی، تو اس سے اللہ اکبر کی مطلب ہے، ہمارے ہاں تو گالیاں بھی ایسی نکالتے ہیں کہ شیطان بھی کانپ اٹھتا ہے۔ تو اس کو روک لو۔ یہ ایک حدیث آپ کے لیے پورے، اور آپ نے کیا کہا؟ یہ میرا پورا دین کی خلاصہ ہے، سمری ہے پورے دین کی، زبان کی حفاظت۔ آپ نے ابو ذر سے کہا ابو ذر تمہیں 2 باتیں بتاتا ہوں، قیامت کے دن پوری قیامت کے انسان ایسا عمل ان کے پاس نہیں ہوگا جو میں تمہیں 2 باتیں بتانے لگا، اور ان کا اتنا بڑا وزن ہے کہ کسی بڑے سے بڑی نیکی کا وزن بھی اس کے برابر نہیں ہوگا۔ تو ابو ذر نے پوچھا جی کیا ہے؟ فرمایا ایک اچھے اخلاق اور ایک زبان کی حفاظت۔ ابو ذر مہینہ کسی سے بات نہیں کرتے، پورا مہینہ گزر جاتا تھا کسی سے بات نہیں کرتے تھے کہ زبان سے کوئی غلط بول نہ نکلے۔ یہاں گھروں میں لڑائیاں کیوں ہیں؟ زبان کا بول ہے۔ یہاں بچوں کی طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ زبان کا غلط بول۔ ماں باپ کیوں ہرٹ ہو رہے ہیں؟ اولاد کی بدتمیزی اور زبان کا بول ہے۔ زبان کا بول سینہ کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں نا بسوں کے پیچھے عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں۔ تو چکور ایک پرندہ ہے، میں نے زامبیا میں دیکھا، جنگل میں مجھے انہوں نے دکھایا،
بڑی خوبصورت چال چلتا ہے ایسے بڑا مست ہو کے. تو جب کوئی نئی بس ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویک ڈور چکوری دی. تو چکوری کی چال دیکھو، بس کو چکوری بنا دیا اور چکوری جا رہی. جب پرانی ہوتی ہے تو لکھ ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کر. جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو لکھ ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر. اور جب وہ اور پرانی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے نا چھیڑ ملنگان. یہ تو فضولیات ہیں. اب میں اصل بتاتا ہوں. تو میں سفر میں تھا اور پڑھ رہا تھا، تو میں پڑھتے پڑھتے تھک گیا. میں نے کتاب بند کی تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے. تو اس کے پیچھے ایک جملہ لکھا تھا، آپ کو سنا. لکھا ہوا تھا دل، اس کے آگے لکھا تھا برائے فروخت، فار سیل، ہارٹ فار سیل. نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول. ایک میٹھا. آپ میٹھے بول پر اپنے ماں باپ کے دل خرید سکتے ہیں، بھائیوں کے بہنوں کے خرید سکتے ہیں، بیگم کے خرید سکتے ہیں، بیگم خامند کے خرید سکتی ہے، بچوں کا دل آپ خرید سکتے ہیں، بچے ماں باپ کا دل خرید سکتے ہیں. اور اللہ نے مجھے 2 دفعہ یوں دنیا پھرائی ہے. ایسے 100 کے قریب ملکوں میں اللہ مجھے لے کر گیا ہے. نمازی بھی بہت، مسجدیں بھی بہت، حاجی بھی بہت، داڑھی والے بھی بہت، پگڑی والے بھی بہت، لیکن اس کو سنبھالنے والا ملتا ہی کوئی کہ جو اس پہ قابو پاتا. آپ کی لائف بیوٹیفل نہ ہو تو مجھے کان پکڑا. کیوں کہ میں نبی کے وعدے کے اوپر بات کر رہا. تو معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ، زبان کے بول پر بھی پکڑ ہوگی. میں کہا تیرا بھلا ہو جائے، سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی زبان ہوگی، زبان ہوگی. ایک حدیث ایک اور سناتا ہوں مختصر کر کے، کیونکہ 20 منٹ پر مجھے بات ختم کرنا. آپ نے کہا انس میرے بیٹے، میری ایک بہت گریٹ سنت ہے. گریٹ یہ لفظ پوری حدیث میں کہیں نہیں سوائے اس ایک جگہ. میری ایک بہت گریٹ سنت ہے. بہت. یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ سفید، میں سفید لباس اس لیے پہنتا ہوں میرے نبی کو پسند تھا. میں کوئی کلر والا نہیں پہنتا. سنت ہے، لیکن گریٹ سنت، گریٹ سنت صرف ایک جگہ پر ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا. میرے بیٹے انس، میری ایک گریٹسٹ سنت ہے. اگر تو نے اس کو پورا کر لیا تو جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں میرا نیبر بن جائے گا. تو جنت تو بہت چھوٹی چیز ہے نبی کے نیبر کے سامنے. تو میرا نیبر بن جائے گا. پتہ ہے آپ کو کہ بڑی چیز کی قیمت بھی بڑی ہوتی ہے. تو پھر کہا بیٹا اس سنت کو کرتے ہوئے تجھے تھکنا پڑے گا، تو تھکے گا اور ساری زندگی تمہیں کوشش کرنی پڑ. داڑھی تو ایک دفعہ رکھ لی ہے، اب تیل لگا لیا، تھوڑا ٹرم کر لیا، لیکن بیٹا میری اس سنت کو پورا کرتے ہوئے تیرے پسینے نکلیں گے، ساری زندگی کرنا پڑے گا. یا بنی ان استطعت او قال ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال يا بني وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. میرے بیٹے زور لگے گا صبح شام تھکو گے، کیا کرنا ہے یا رسول اللہ؟ کہ اس دل میں سب کی نفرت نکال دو. مسلم نہیں کہا کہ اس دل سے مسلم کی نفرت نکال دو، کہ اس دل سے سب کی نفرت نکال دو. غیر مسلم بھی، ہم تو بریلوی دیوبندی شیعہ سنی اتنی نفرت میں ہیں جیسے سارے جہنمی اور صرف ہم جنتی ہیں. اللہ سے معاملہ ہے اور اللہ کریم ہے، مہربان ہے. پتہ نہیں کس بات پہ معاف کر دے، پتہ نہیں کس بات پہ بخشش ہو جائے. ہماری نور جہاں اللہ اس کی درجے بلند کرے، ساری زندگی گاتی رہی. وہ گانا عورتوں کا کوئی حلال کام تو نہیں ہے، لیکن 27 رمضان جمعہ کی رات اس کا انتقال ہوا، اور جو رمضان میں مرتا اس کا حساب نہیں ہوتا، جو جمعے کی رات کو یا جمعے کو مرتا ہے اس کا حساب نہیں ہوتا. اب مجھے بتاؤ اللہ کو کیا اس میں پسند آیا ہے؟ کبھی کسی کے گناہ کو دیکھ کر اس سے نفرت نہ، کبھی کسی کی برائی دیکھ کر یہ تو چھوڑا اس کو، تو وہ تو انسان ہی نہیں ہے. بس اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو میرے نبی نے فرمایا بیٹا اس دل کو صاف کر. ایک بات اور یاد رکھو، دنیا میں نیگیٹیوٹی ہمیشہ زیادہ رہے گی، ہمیشہ، اور پازیٹیوٹی ہمیشہ کم رہے گی. اچھے لوگ کم ہوں گے، برے لوگ زیادہ ہوں گے، اور آپ کو غلط بیہیویئر تنگ کرے گا، پریشان کرے گا، دل دکھے گا، آنسو نکلیں گے. میرا نبی کہتا دل صاف کر، جھاڑو دے.
تصبح و تمسیہ میں ہے، جیسے ہم روزانہ گھر کے ہماری عورتیں صفائی کرتے ہیں، یہاں تو آپ خود بھی برتن صاف کرتے ہو، تو عورتیں بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہو، جھاڑو بھی دیتے ہو، سارے کام کرتے ہو۔ یہ کدھر ہے وہ آصف، اس نے مجھے میں بیک میں بٹھایا، نئی نئی خریدی تھی انہوں نے، تو کہنے لگا مولانا یہ پتہ نہیں 3 لاکھ پاؤنڈ کی ہے کہ 1.5 لاکھ کے 2 لاکھ، کوئی لاکھوں میں ہی تھا۔ میں نے کہا اس میں پیٹرول کون ڈالتا ہے؟ وہ تو ہم خود ڈالتے ہیں۔ اور ڈرائیو کون کرتا ہے؟ کہا ہم خود کرتے ہیں۔ میں نے کہا پھر ہماری سزوکی اچھی ہے، ہم نے 3 ڈرائیور رکھے ہوئے ہیں، پیٹرول گیس پمپ والے ڈالتے ہیں، ہم آرام سے پیسے دیتے ہیں، نہ ہمیں میٹ دھونے پڑتے ہیں، نہ گاڑیاں دھونی پڑتی ہیں، ہمارے ڈرائیور ہماری گاڑیاں دھوتے ہیں، چاہے ہماری سزوکی ہے وہ تیری میں بیت سے زیادہ اچھی ہے۔ تو زندگی کو اگر خوبصورت بنانا ہے تو صبح شام اپنے دل کو سب سے صاف، کسی سے نفرت نہ۔ شیعہ سنی میں کتنی نفرت پائی جا رہی، دیوبندی بریلوی میں کتنی نفرت پائی جا رہی، یہ شیطان نے پیدا کی۔ ہم رحم والے بنے، الرحمن الرحیم میرے اللہ کی صفت ہے۔ تو میرے عزیزو یہ 2 باتیں میں قابو کر لوں، آپ قابو کر لیں، ایک اس کی حفاظت، ایک اس کو دھو کے رکھنا۔ کسی کے بارے میں دل آئے گا، بہت آئیں گے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، صاف کرنا۔ اللہ کہتا میرے اوپر ڈال دے، پھر دیکھ میں تجھے کیا دیتا، تجھے وہ دوں گا نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال ہو۔ تو میرے عزیزو، میرے بھائیو، آپ یہاں اچھی زندگی کے لیے آئے ہیں۔ میں نے آپ کو اچھی زندگی کے گر کی 2 باتیں بتا دی، اس کو لے کر جہاں مرضی رہو، آپ کی لائف بیوٹیفل ہوگی۔ چیزیں اچھی ہونے سے لائف اچھی نہیں ہوتی، میرے رب کی قسم، میرے نبی کی غلامی سے زندگی خوبصورت ہوتی، جنت کا مزہ آئے گا۔ ایسا نہیں کہ ان پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، آئے گی، لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کریں، صبر کریں۔ تو آپ آپس میں محبت سے رہیں، یہاں ایک خوبصورت معاشرہ قائم کریں، غیر مسلموں سے بھی آپ احترام کریں، ہمدردی ہو اور ان کو عزت دیں، وہ آپ کے بہت قریب آ جائیں گے۔ تو میرے نبی یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، یہودی، میرے نبی کھڑے ہو گئے، یہودی کا جنازہ، کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہودی ہے، کب پتا ہے یہودی انسان تو ہے، میرے ہاتھوں سے بچ گیا، کلمہ نہ پڑھ سکا، مجھے اس کا دکھ اور درد اور افسوس۔ تو ہم ان کی احترام کریں۔ ایک کافر آیا، آپ کا مہمان بنا، اور رات کو آپ کے دیا ہوا جو بیڈ تھا، چارپائی، اس پہ وہ پوٹی کر کے چلا گیا، آپ کو خراب کرنے کے بھاگ گیا، جب اور تلوار اپنی بھول گیا۔ جب آپ صبح تشریف لائے تو سارے اس کے بیڈ پر پوٹی تھی، پخانہ تھا، تو آپ نے اسے اٹھایا اور پانی لوٹے میں لے کر اسے دھونا شروع کی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کرتے ہیں، کہا نہیں میرا مہمان تھا، میں کروں۔ اس کو اپنی تلوار یاد آئی، وہ بھاگا ہوا واپس آیا، جب وہ واپس آیا تو آپ اس کا پخانہ صاف کر رہے تھے، تو اتنا ہی دیکھ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ 2 چھوٹی سی باتیں ہیں، اس کو میں اور آپ عمل میں لے آئیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ تبلیغ میں ایک ویکنڈ لگا دیا کریں، آپ کو بہت فائدہ۔ میں 82 میں سب سے پہلے آیا تھا، شاید آپ میں سے بہت سے لوگ 82 میں یہاں ہوں گے بھی نہیں، تو یہاں نہ کوئی مسجد تھی اور نہ کوئی مسلمان نظر آتا تھا، اور نہ ایسی مسجدیں بھری ہوئی ہوتی تھیں، چند لوگ ہوتے تھے، 20-25 لوگ اب بیان میں آ جاتے تو ہم سمجھتے بڑا مجمع آ گیا، اور میں ان میں آگے کے وقت کو دیکھ کر 3 گھنٹے میں ان میں بیان کرتا تھا، اس وقت جوانی تھی۔ میں آج دیکھ رہا ہوں کہ کیا میرے رب نے نقشے بنا دی۔ آپ کو بہت مبارک ہو، اللہ آپ کو، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، دین پر، اسلام پر، آپ کی دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو۔ اور زکوٰۃ 4 مالداروں کے لیے، اور حج 5واں مالداروں کے لیے۔ حج اور زکوٰۃ میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا فرق کر دیا کہ جس کے پاس پیسہ فالتو 1 سال پڑا رہے تو زکوٰۃ دے 2.5%، اور جس کو اللہ نے دولت دی ہے، صحت بھی دی ہے، تو وہ جا کے میرے گھر کا حج کرے زندگی میں صرف 1 دفعہ۔ اسلام کی بنیاد میں 5 پتھر پلر بنائے گئے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ تو بنیاد ہو گئی۔ بنیاد کوئی ڈال دے تو وہ یہ نہیں کہتا جی یہ میرا گھر ہے، کہتا جی یہ گھر بن رہا ہے۔ بنیادیں پڑی ہوں، کوئی نہیں کہتا یہ مسجد ہے، کہتا جی یہ مسجد بن رہی ہے۔ کوئی نہیں کہتا جی یہ میرا دفتر ہے، کہتا جی دفتر بن رہا ہے، یہ ہاسپٹل بن رہا ہے،
یہ مندر بن رہا ہے، یہ گرجا بن رہا ہے، یہ گردوارہ بن رہا ہے، کوئی اس کو کوئی نام نہیں دیتا جب تک چھت نہ پڑ جائے۔ تو ہمارے پاس جو اس وقت اسلام ہے وہ بنیادی اسلام ہے، صرف نمازی، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ بے جان ہے کیونکہ چھت کوئی نہیں ہے، لیکن یہ بھی آخرت کے ہمیشہ کے عذاب سے بچانے والا ہے۔ اب چھت پہ جا کے چیز مکمل ہوتی تو اسلام کی چھت کیا ہے جہاں جا کے اسلام مکمل ہو جائے؟ تو میرے نبی کی دوسری حدیث اس کے ساتھ جوڑ لو، آپ نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے اخلاق کی چھت بنا دوں، تمہارے اخلاق مکمل کر دوں۔ تو اس میں دو لفظوں سے یہ بات کر رہا ہوں، ایک بنیا پہلی حدیث میں، ایک اتمم دوسری حدیث میں، کہ اسلام شروع ہوتا ہے عبادت سے اور مکمل ہوتا ہے اتمم۔ اتمم ہوتا ہے پوری طرح مکمل کرنا اور اچھی طرح مکمل کرنا، جیسے اس میں اب قالین بھی بچھ گیا ہے اور چھت بھی پڑ گئی ہے اور باقی چیزیں بھی آ گئی، اس کو کہتے ہیں اتمم۔ چھت پڑ جائے، لائٹیں نہ لگی ہوں، فرش نہ بنا ہو اور قالین نہ بچھو تو اتمم کا لفظ نہیں بولا جائے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ میں تمہارے اخلاق کو پوری طرح مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں، اور ادھر فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ تو بھائیو، میرے نبی کا دین، میرے اللہ کا اتوارا ہوا اسلام مختصر 2 حدیثوں میں ہے، ایک کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور ایک اچھے اخلاق۔ ایک حدیث اور ساتھ سنا دوں تو اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں وہ سامنے آ جائے گا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مل اسلام، عمر بن عبسہ نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اطعام الطعام و طیب الکلام۔ سبحان، آپ نے فرمایا اسلام ہے میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا، یہ نہیں کہ ہر بولتے گال کرنی، ہر بولتے گال کرنی، کھوتے میں گالیں کٹی جاندے ہرڑیاں۔ تو میرے نبی نے فرمایا اسلام کیا ہے؟ میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ پہلی حدیث میں اسلام کیا ہے تو آپ نے کہا نماز پڑھنا، کلمہ پڑھنا، روزہ رکھنا، حج زکوٰۃ دینا، حج، یہ ابتدا ہے۔ اب انتہائی اسلام اخلاق پر ہے۔ تو اب ایک یہ جو سوال کرنے والا ہے نا، یہ آخری حج کے موقع پہ سوال کر رہا ہے، آخری حج میں ملاقات ہو رہی ہے۔ الیوم اکملت لکم عرفات میں نازل ہو چکی ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب میرے نبی مکمل دین کی شکل بتا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ اطعام الطعام و طیب الکلام، کھانا کھلانا، میٹھا بول۔ اللہ کو بخیل سے پیار نہیں ہے، سخی سے پیار ہے، چاہے وہ غافل ہو، اور بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں، چاہے رات کا تہجد گزار، دن کا روزے دار ہو۔ چاہتا نہیں پیو گے، پہلے ہی نہیں کہہ دیتا ہے، چاہتا نہیں پیو گے، اگلا شرم میں چاہتا جی نہیں کہ بس رہن دے، روٹی تو نہیں کھاؤ گے، روٹی تو نہیں کھاؤ گے، بخل کا دورہ۔ ہمارے بچپن میں جب یہ سڑکیں کچی ہوتی تھی تو مسافر آ کے ڈیروں میں ٹھہرتے تھے، تو ہمارا کلچر تھا دیہاتی، اور یہ بھینسیں گائیں بہت زیادہ ہوتی تھی، تو رات کو آنے والے مسافروں کو یا مہمانوں کو دودھ پلایا جاتا، روٹی کھلا دی مغرب کے فوراً بعد، اور عشاء کے بعد نوکر جاتا تھا اور سب کو دودھ پلاتا تھا۔ یہ ہمارا ایک کلچر تھا۔ تو گلاس ہوتے تھے اتنے بڑے بڑے، 3 پادا گلاس ہوتا۔ ہمارے دادے کے زمانے کا ایک بزرگ کا گیا مہمان، ہمارے دادا اور اس کے والد آپس میں بہت تعلق، آگے بہت تعلق، وہ پرانی عمر کے، تو نوکر گیا دودھ پلانے۔ اب گلاس آ گیا ایڈے ایڈے، پہلے گلاس ہوتے تھے اتنے اتنے تانبے دے، چاچا لال دناؤ، دودھ ڈال کے دیا نا تو کہتا پتر میں نہیں پیندا۔ مسا کہا چاچا کیوں؟ کہ پتر یہ 2 تو ود پیما تا 2 پیما تا میرا گزارا نہیں ہوندا، تے 2 تو ود پیما تا بے غیرت بنا، تے گلاس ہے نہیں، گلاسی ہے، جا بھجا میں نہیں پینا۔ تو آج کل کی مہمان نوازی ہے، چائے تو نہیں پیئیں گے، پہلے ہی نہیں کی تھی، گڈی بھی تیار ہے تے کھانا بھی تیار ہے، کی کرو گے؟ وہ جو میں گڈی تے ہی جانا۔ ہمارے بچپن میں رات 12 بجے مہمان آتا تھا، ہماری دادیاں نانیاں کہتی بسم اللہ بسم اللہ، برکت آ گئی، برکت آ گئی، برکت آ گئی۔ آج دن کے 12 بجے میں مہمان آ جائے تو ہماری بیگمات کہتی ہیں بتائے بغیر آ جاتے ہیں، منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں، بتائے بغیر آ جاتے ہیں، منہ اٹھا کے، حالانکہ جبکہ آج کل پکانا کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے۔ تو بخل کا زمانہ آ گیا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا
پوچھ اسلام کیا ہے؟ کھانا کھلانا. چلو ایک آدمی غریب ہے، اس پر روٹی کوئی نہیں، میٹھا بول تو بول سکتا ہے، زبان تو اللہ نے سب کو دی ہے، تو اگر نے کہا میٹھا بول، کھانا کھلا. کھانا ہر آدمی یقینی بات ہے نہیں کھلا سکتا، کہ اتنے کم وسائل ہیں کہ خود ہی وہ چٹنی سے روٹی کھاتا. پھر اس نے پوچھا مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، لوگوں کی برداشت کرنا اور معاف کرنا. یہ بھی اخلاق. اس نے پوچھا مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو اب دین مکمل ہو چکا نا، تو چھت بتائی جا رہی. اب نے کہا صبر والسماحہ، برداشت کرنا لوگوں کی، میں بدلہ لے کے چھڑ دوں گا نہیں، یہ ایمان کی اعلیٰ تصویر نہیں ہے. ہم نے کہا صبر کرنا، پھر صرف صبر نہیں کرنا، والسماحہ، اور معاف کرنا. سبحان اللہ، کیا خوبصورت ایمان بتایا. اور میرے نبی نے کر کے دکھایا. 21 برس جو قتل کے منصوبے بناتے رہے، 21 سال مکے والے. جب آپ نے مکہ فتح کیا تو آپ نے ایک بول میں کہا جاؤ میں نے سب کو معاف. آپ تبوک کے سفر سے واپس آ رہے تھے، آپ سوئے ہوئے تھے، صحابہ بھی سوئے ہوئے تھے. تو ایک بدو کافر کہیں سے آیا، غورس اس کا نام تھا، اس نے آپ ہی کی تلوار اٹھا کے آپ کی پسلی میں ماری. اب اٹھ کے بیٹھ گئے، دیکھا تو وہ تلوار لے کے کھڑا، اور یوں کر کے کہنا 10 منٹ تین کون بچاوے گا؟ تو آپ نے کہا اللہ. تو اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار گر گئی. تو آپ نے تلوار اٹھا کے یوں سیدھی کی. اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا میں تو ہی بچائیں گا. تم تو اللہ تو پتہ ہی کوئی نہیں. وہ کہنے لگا میں تو ہی بچائیں گا، مہربانی کر لے. سبحان اللہ. اب دیکھو کیا کرنے آیا ہے، مارنے پیٹنے نہیں، قتل کرنے آیا ہے. آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے کہ نہیں پڑھتا. تو آپ نے کہا جاؤ معاف. سبحان اللہ، جاؤ. اسلام مکمل کہاں ہو رہا. پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ دھیان نال سنیں گے، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان. میرے نبی کا جواب، جو سارا دن مصلی پہ بیٹھا رہے، جو ہر سال حج عمرہ کرے، جو مسجد سے نہ نکلے، جو رات کو قرآن پڑھے، دن میں روزے رکھے. نہیں، سنو غور سے سنو. من سلم المسلمون لسانہ ویدہ، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان فیصلہ بات کا وہ ہے جو اپنے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے. کیا بات. میرے نبی سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے محلے میں ایک خاتون رہتی ہے، رات کو تہجد پڑھتی ہے، دن میں روزے رکھتی ہے، پر اس کی زبان بہت سخت ہے، بہت بےزتی کرتی. اب نے کہا جہنم میں جائے گی. کہا جی ایک خاتون ہے جو نہ نفلی روزہ، لیکن اس کی زبان کا بول بڑا میٹھا ہے، کہ وہ جنت میں جائے گی. تو سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے؟ پھر اس نے پوچھا ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا مومن کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا ہے. کیونکہ تکلیف نہ پہنچانا اخلاق کی ایک صفت ہے، اور اخلاق کی بے شمار اقسام. میرے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق 360 صفات کا نام ہے. ایک صفت بھی کسی مسلمان مرد عورت کے اندر ہوگی تو جنت میں چلا جائے گا. سامنے ابو بکر بیٹھے تھے، کہنے کہ یا رسول اللہ کو میرے اندر بھی ہے. تو آپ نے فرمایا تیرے اندر ساری، تیرے اندر ساری. تو ابتدا بھی بتا دی، انتہا بھی بتا دی. اور عبادت بھی مسلمان کو اخلاق تک پہنچاتی ہے. اب سنو قرآن سے، اللہ تعالیٰ انسان کسے کہتا ہے؟ ایمان والوں. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو اللہ کو نہ مانے، جو اللہ کے دین کو نہ مانے. آپ نے کہا وہ سب سے بدترین مخلوق. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیں انسانیت میں داخل کرتا ہے. انسان ہے ہی وہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا میرے رب کے نزدیک. نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا، اب آئی نہیں چل رہا، تھوڑی آواز. نماز کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. تم نماز پڑھو، یہ تمہیں بد اخلاقی سے بچائے گی اور یہ تمہیں گناہوں سے بچائے گی. تو نماز بھی انسان کو اخلاق تک لے جا رہی ہے، فحاشی سے بچائے گی، گناہوں سے بچائے گی، اخلاق کی طرف سفر. روزہ آ رہا ہے، روزہ کس لیے ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزہ فرض کیا ہے
جس سے پہلوں پہ کیا تھا تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی والے کون ہیں؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ میرے بندو دوڑو جنت کی طرف جو تقوی والوں کے لیے متقی۔ کون ان دن تقوی والے یا اللہ کا؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء کا جو میرے نام پہ سخاوت کرتے ہیں، چاہے تنگ دست ہوں چاہے پیسے والے، چاہے تھوڑا مال ہوئے چاہے زیادہ مال ہوئے، وہ میرے نام پہ خرچ کر دیں۔ الکاذبین الغیظ جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تقوی والے ہیں۔ تو روزہ بھی اخلاق پہ لے جا رہا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، میرے رب نے کہا حج کا ارادہ کر لیا ہے تو زبان کی گندی، زبان کا گندا لہجہ اور زبان کے گندے بول سے بچو، لڑائی سے بچو، گناہوں سے بچو۔ تو حج بھی میٹھے بول پہ لا رہا ہے، لڑائی سے بچنے پہ لا رہا ہے، نافرمانی سے بچنے پہ لا رہا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، میرا رب فرما رہا ہے میرے محبوب ان سے زکوٰۃ لیں اور ان کو پاک کریں۔